السلام علیکم دوستو، آج غزہ آخری سانس لے رہا ہے، یہ کہنا ہے غزہ کے وزیر صحت ڈاکٹر منیر البرج کا۔ لیکن میرے مطابق صرف غزہ نہیں بلکہ آج امت مسلمہ کا ایمان آخری سانسیں لے رہا ہے۔ دوستوں، غزہ میں ایسی المناک صورتحال ہے کہ انسانیت بھی اشکبار ہو چکی ہے۔ ظلم کی شدت ایسی ہے کہ پتھر بھی پگھل جائیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے فلسطین اور غزہ کی جنگ سے پہلے کی زندگی، فلسطین کی تینوں مذاہب کے لیے اہمیت، فلسطین، غزہ، ویسٹ بینک، اسرائیل اور بیت المقدس میں کیا فرق ہے، حالات یہاں تک کیسے پہنچے اور اسرائیل کیا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، یہ آپ کی معلومات اور سوچ دونوں بدل دے گی۔ تو چلیے اب نکلتے ہیں فلسطین کے دردناک سفر پر۔ دوستوں، آپ نے اکثر ٹی وی پر فلسطین، غزہ، ویسٹ بینک، اسرائیل اور مسجد اقصی جیسے نام سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سب میں کیا فرق ہے؟ آج ہم یہ سب تفصیل سے سمجھیں گے۔ فلسطین کی کل آبادی تقریباً 55 لاکھ ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی تقریباً 95 لاکھ ہے۔ امت مسلمہ کی آبادی 180 کروڑ ہے، یعنی دنیا کی کل آبادی کا 25%، جبکہ اسرائیل صرف 0.52% ہے۔ لیکن اس کے باوجود فلسطین کے مسلمان مسلسل مظالم کا شکار ہیں۔ وہ جنگ کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، زندگی بھر ظلم سہتے ہیں اور آخر میں کسی بم یا گولی کا نشانہ بن کر شہید ہو جاتے ہیں۔ آج غزہ کا 90% علاقہ مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ کے مظلوموں کی فریادیں دل کو دہلا دیتی ہیں۔ ہم نے بہت انتظار کیا مگر کوئی مدد کو نہیں آیا۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ چلیں اب تاریخ کے سفر پر نکلتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ ظلم کیسے شروع ہوا۔ فلسطین کی کہانی 3000 سال پرانی ہے۔ 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر فلسطین کے قریب لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ فلسطین پر حملہ کریں، لیکن قوم نے انکار کر دیا۔ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں۔ اللہ نے سزا دی کہ 40 سال تک یہ قوم ریگستان میں بھٹکتی رہی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، جس میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام جن سے یہودی اور عیسائی نسلیں چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے مسلمان آئے۔ یعنی تورات کے مطابق یہ زمین دونوں کی اولاد کا حق ہے، صرف یہودیوں کا نہیں۔ 40 سال بعد یشوع کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فلسطین فتح کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ادوار میں یہاں ایک عظیم سلطنت بنی۔ حضرت سلیمان نے اللہ کی عبادت کے لیے مشہور ٹیمپل بنایا، مگر تاریخ بدلتی رہی۔ 400 سال بعد بخت نصر نے یروشلم تباہ کر دیا۔ پھر ذوالقرنین نے یہودیوں کو واپس بسایا۔ رومن امپائر نے دوبارہ قبضہ کر لیا اور ٹیمپل کو تباہ کر دیا۔ 600 سال بعد اسلام کا ظہور ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یروشلم کو بغیر خون بہائے فتح کیا۔ یروشلم میں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو مذہبی آزادی دی گئی۔ 350 سال تک تینوں مذاہب امن سے رہے، لیکن صلیبی جنگوں میں صلیبیوں نے حملہ کر کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم دوبارہ فتح کیا اور کسی کا خون نہیں بہایا۔ پھر کیا ہوا؟ 800 سال تک تینوں مذاہب امن سے عبادت کرتے رہے، لیکن 100 سال پہلے عربوں نے برطانویوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ برطانویوں نے یہودیوں سے وعدہ کر لیا کہ فلسطین میں ان کا ملک بنوائیں گے۔ یہودیوں نے دنیا کی معیشت پر قبضہ کر لیا تھا، اسی لیے برطانیہ ان کا حمایتی بن گیا۔ جیسے ہی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، یہودی پوری دنیا سے فلسطین آ کر بسنے لگے، زمینوں کو 3 گنا قیمت پر خریدنے لگے۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ یہودیوں کو یعنی اسرائیل، ایک حصہ فلسطینیوں کو، اور یروشلم کو عالمی کنٹرول میں دیا گیا۔ 7 لاکھ فلسطینیوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ یہودیوں نے زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو انعام دیے تاکہ آبادی بڑھائی جا سکے۔ آج کیا ہو رہا ہے دوستوں؟ آج دنیا کی اکثر کمپنیاں اسرائیل سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہودیوں نے معاشی طاقت کا ہتھیار استعمال کیا ہے، لیکن اس کے باوجود غزہ اور ویسٹ بینک ابھی مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں نہیں آئے تھے، اور یہی وہ زخم ہے جسے مکمل کرنے کے لیے آج غزہ کو برباد کیا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ غزہ کا علاقہ کیسے وجود میں آیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1993 سے، جب اوسلو معاہدے کی تقریب منعقد ہوئی۔ اسی وقت فلسطین کی پہلی باقاعدہ حکومت فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO قائم ہوئی، جس کے سربراہ یاسر عرفات تھے۔ اسرائیل کی جانب سے وزیر اعظم اس وقت ادھاک رابن تھے۔ دونوں رہنماؤں نے ایک تاریخی امن معاہدے پر دستخط کیے، جس کے نتیجے میں انہیں نوبل امن انعام سے بھی نوازا گیا۔
مگر 1995 میں ایک یہودی انتہا پسند نے اپنے ہی وزیر اعظم ادھاک رابن کو قتل کر دیا۔ اس قتل کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ اسرائیل کا مستقبل کا وزیر اعظم وہی ہوگا جو مسلمانوں سے امن کی بات نہیں کرے گا بلکہ پوری فلسطین پر قبضہ کرے گا اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالے گا۔ دوسری جانب اوسلو معاہدے سے بھی پہلے 1987 میں ایک فلسطینی تنظیم حماس وجود میں آئی۔ حماس یاسر عرفات اور PLO کی پالیسیوں سے اختلاف رکھتی تھی کیونکہ وہ اسرائیل سے صلح کے خلاف تھی۔ حماس نے اپنی الگ مزاحمتی تحریک شروع کر دی۔ 2007 میں فلسطین میں انتخابات ہوئے جن میں 132 میں سے 74 نشستیں حماس نے جیت لیں۔ اس الیکشن کے بعد PLO اور حماس کے درمیان خانہ جنگی چھڑ گئی جسے بیٹل آف غزہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ غزہ پٹی پر حماس کا کنٹرول ہو گیا اور ویسٹ بینک پر PLO یعنی فلسطینی اتھارٹی کی حکومت قائم رہی۔ اس دوران اسرائیل نے اپنی بستیاں محفوظ بنانے کے لیے دیواریں تعمیر کرنا شروع کر دی۔ غزہ کے ارد گرد بھی بلند دیواریں کھڑی کر دی گئیں جس کے نتیجے میں فلسطین مزید بکھر گیا۔ فلسطین آج 4 بڑے حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے۔ فلسطینی علاقے جہاں مسلمان آباد ہیں جن میں رملہ، الخلیل، نابلس اور جریکو جیسے شہر شامل ہیں۔ غزہ پٹی جس کا سب سے مشہور علاقہ خان یونس ہے اور جہاں حماس کا کنٹرول ہے۔ یروشلم جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہاں یہودیوں کا دیوار گریا بھی موجود ہے اور عیسائیوں کے لیے یہاں قدیم ترین گرجا گھر بھی پایا جاتا ہے۔ یروشلم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: مسلم کوارٹر، یہودی کوارٹر، آرمینائی کوارٹر اور عیسائی کوارٹر۔ یروشلم میں تقریباً 90% دکانیں مسلمانوں کی ہیں۔ یہاں مخصوص دروازے ہیں جن سے گزر کر مسجد اقصی تک جایا جا سکتا ہے، جبکہ یہودی اپنے مخصوص راستے سے دیوار گریہ تک جاتے ہیں۔ حرم شریف کے آس پاس کی حدود کا خصوصی تقدس برقرار رکھا جاتا ہے۔ اسرائیل یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو تصویر آپ عام طور پر انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں وہ کعبۃ الصخرہ کی ہے، اسے اکثر لوگ غلطی سے مسجد اقصی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی تھی اور یہیں سے آپ معراج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہودیوں کے لیے بھی یہ مقام اہم ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت یہاں قائم تھا۔ تاہم مسجد اقصی دراصل اسی کمپاؤنڈ کے دوسری طرف واقع ہے اور یہی وہ جگہ ہے جسے یہودی مسمار کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد اقصی کے بیسمنٹ میں قدیم دور کی تعمیرات موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بنیادیں کمزور کر دی گئی۔ اسرائیل کا خواب کیا ہے؟ اسرائیل کا ماننا ہے کہ دنیا کے خاتمے میں اب 217 سال باقی ہیں، اسی لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں جن میں شام، عراق، مصر کا کچھ حصہ اور سعودی عرب کے تبوک کا علاقہ شامل ہے۔ ان کا مقصد یہاں سے پوری دنیا پر حکمرانی قائم کرنا ہے، چاہے اس کے لیے جتنی بھی خون ریزی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اسی خواب کو پورا کرنے کی ابتدا غزہ سے کی گئی ہے۔ آج غزہ تباہی اور ملبے کا ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بے رحمی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جدید ٹیکنالوجی خصوصاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں موجود ہر مشین، ہر فرد کا ڈیٹا اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ اب تک غزہ میں تقریباً 2,45,000 سے زیادہ گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور 90% سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ دوستوں، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ غزہ میں اس وقت 39 ملین ٹن ملبہ پڑا ہے جو وزن میں تقریباً 10 احرام مصر کے برابر ہے۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں سب سے زیادہ تباہی کی گئی ہے۔ اگر آج ہی ملبہ اٹھانے کا کام شروع کر دیا جائے تو تمام ملبہ صاف کرنے میں تقریباً 15 سال لگیں گے۔ تباہی سے پہلے غزہ کیسا تھا؟ غزہ ایک خوبصورت ساحلی علاقہ تھا جو بحر روم کے کنارے آباد تھا۔ یہاں کے ساحل شفاف نیلے پانی اور خوبصورت شاموں کے نظاروں سے بھرے ہوئے تھے۔ غزہ میں ہر طرف مساجد دکھائی دیتی تھی، کچھ جدید اور کچھ قدیم، جیسے کہ شہر کے مرکز میں واقع تاریخی العمری مسجد۔ شہر میں چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں تھیں جہاں زندگی کی رونقیں عروج پر تھیں۔ اوپر سے دیکھنے پر ایک طرف خوبصورت سمندر اور دوسری طرف گنجان آباد شہر نظر آتا تھا۔ غزہ میں عیسائیوں کی بھی ایک چھوٹی سی پرامن کمیونٹی موجود تھی اور یہاں چرچ بھی قائم تھے۔ اکثر لوگ زراعت سے وابستہ تھے، خاص طور پر زیتون، کھجور اور اسٹرابری کی کاشت کی جاتی تھی۔ شہر میں سڑکوں کا ایک بہترین نیٹ ورک موجود تھا اور زیادہ تر لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے تھے۔
غزہ کی مشہور ترین مساجد میں حسینی مسجد شامل ہے جو بندرگاہ کے قریب واقع ہے۔ غزہ سٹی سے مسجد اقصی کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے، مگر مسلمانوں کے لیے الگ اور لمبے راستے مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ یہودیوں کو مختصر راستہ فراہم کیا جاتا تھا۔ آج یہ سب کچھ مٹ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور درد بھری کہانی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔